أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103 پر مشتمل ہے۔ ایک آیت تجربہ میں اہل ایمان کو تقوی پر کاربند رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور اسلام کے ساتھ پختہ وابستگی کی ذہن سازی کی گئی، اور دوسری آیت تجربہ میں اللہ رب العزت نے تمام اہل ایمان کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی تلقین کی ہے اور بتایا کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے ایک امت بنائی ہے، اب قیامت تک یہ امت بحال رہنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی، جمیعا، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہونا، واذکروا، اور یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، علیکم، جو اس نے تم پر فرمائی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف، پس اس نے الفت پیدا کر دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، تو بن گئے تم، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے، اخوان، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی، پر، شفا، گھڑے، حفرت من النار، وکنتم، اور تم تھے، علی شفا حفرت من النار، دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر، فانقذکم منہا، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں، یعنی اس میں گرنے سے، کذالک، یوں ہی، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ ہی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو۔ سب سے پہلی آیت آیت تقوی اور آیت اسلام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کا یہی مطلب ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بندہ کرے، اور جن کاموں سے روکا ہے بندہ ان کاموں سے رک جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کام اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے اور عملی کارروائی شروع کرے۔ اور فرمایا یہ کرنا کتنا ہے، حق کا تقاتی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ مطلب یہ کہ تمہاری حد الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تم اپنی ذات کو اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دو اور اس کی نافرمانی سے بچے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مگر مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہاری ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر، یعنی تمہاری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرنی چاہیے، اس کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے، اور اسی حالت میں تم نے دنیا سے جانا ہے۔ یہ تمہارا سبق ہے جو تم نے کبھی بھی بولنا نہیں ہے، یہ بڑی تمہارے اوپر کرم نوازی ہے ہماری کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔
جنت کے راستے کے مسافر بن گئے ہو تو غفلت کا شکار نہیں ہونا، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جاتے وقت ایمان کا خاتمہ ہو جائے۔ اگلی آیت تجربہ بہت اہم ہے، امت مسلمہ کا اتحاد، اتفاق، قرآن و سنت کے ساتھ ان کی کامل وابستگی۔ فرمایا واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعا، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہونا۔ مضبوطی سے پکڑ لو حبل اللہ، اللہ کی رسی کو۔ اب حبل اللہ سے مراد قرآن شریف ہے، قرآن شریف اللہ کی رسی ہے۔ ہمارے اسلاف کے متعدد اقوال ہیں ان کے مطابق، اس کے متعلق، حبل اللہ کے متعلق، لیکن سب مل کر اسی پہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی ہے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے اور عمل کا پریکٹیکل نمونہ، یہ سب چیزیں حبل اللہ میں شامل ہیں۔ تو فرمایا حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، مطلب کہ اللہ کے قرآن کو اور اس کے جو متعلقات ہیں ان سب کو مضبوطی کے ساتھ تھام دو، انہی کے اوپر کاربند دو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ترمذی شریف میں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک قرآن شریف کا ذکر فرمایا آپ نے، اور ایک اپنی یعنی اپنی اولاد کا، اہل بیت اتحاد۔ اس طرح مسلم موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ ہمیں رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت۔ اب کتاب اللہ بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی آ گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک اتحاد کے وہ لوگ جو انہوں نے قرآن و سنت پہ عمل کیا اور نمونہ بنے، یہ سب اس کے تحت آ گیا۔ تو یہ قرآن و سنت اول ہے، اور پھر قرآن و سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے وہ اشخاص نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنا کیسے، وہ اشخاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے اور پھر آگے انہوں نے سمجھایا ہے۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت اپنے پہلے نیک لوگوں کو، پہلے متقین لوگوں کو، اور پہلے جن لوگوں نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے انہیں چھوڑ کے قرآن و سنت تک پہنچ پائے۔ جو انہوں نے سمجھا ہے اب ہم انہی کی سمجھ کے مطابق آگے چلتے ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استفادہ کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیں نا، جو شریعت کے ماخذ ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن شریف، حدیث شریف، اجماع امت، جس بات پہ امت کا اتفاق ہو گیا۔ اب ایک بات پہ امت کا اتفاق ہو گیا، اب دوبارہ اسے چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی میں بہتری، اسی میں خیر ہے۔ کسی ایک مسئلے پہ، کسی معاملے پہ قیاس، ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے متعلقہ کوئی مسئلہ یا اس سے ملتا جلتا حدیث پہلے سے شریعت میں اس کا حل موجود ہے، پھر دیکھا جائے گا، اور اس کا حل اگر اس سے ملتے جلتے مسئلے کا حل پہلے سے شریعت میں موجود ہے تو وہی حل اٹھا کے ادھر لگا دیا جائے گا۔ تو یہ امت کے افراد کی بڑی محنت، امت کے افراد کی بڑی محنت ہے دین سیکھنے کے لیے، آگے دین سکھانے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو پھر آگے فرمایا ولا تفرقوا، اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، امت ایک بن کے رہے، قرآن و سنت کے اوپر کاربند رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر کاربند رہے، نئے نئے فرقے نہ بنے، ایک ہی امت کی جماعت ہے جسے اہل سنت و جماعت کہا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے دور میں ہی اس کا نام اہل سنت پڑ چکا تھا۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، 391 نمبر حدیث ہے، یہ مشکات شریف میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فاتبعوا الصراط الاعظم، تم سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی اتباع کرو، فإنہ من شذ شذ فی النار، جو سے الگ ہوا وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ جب امت میں فرقے بن جائیں، اب یہ تو دور صحابہ میں فرقے بننا شروع ہو گئے تھے، قدری آئے، جبری آئے، معتزلہ کچھ بعد میں آئے، اس وقت خارجی تھے، تو کیا تھا کہ ایک جماعت جو قرآن و سنت کے صحیح معنی اور مفہوم کے اوپر کاربند ہے۔ تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کچھ علاقائی اعتبار سے ان کی پہچانیں مختلف ہو سکتی ہیں، مثلا سب کو نہیں لیکن عمومی طور پہ ہمارے ہاں ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں بریلوی کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہی عقائد و نظریات کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے بریلویت کا لفظ سنا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے، عمل ایک ہے، سوچ ایک ہے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے امام تھے، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، سنیت کا دفاع کیا ہے، تو ان کی نسبت سے کچھ لوگ اہل سنت کو بریلوی کہہ دیتے ہیں۔ تو باقی ہے یہ پوری دنیا میں موجود۔
تو فرمایا گیا کہ جب چھوٹے چھوٹے فرقے بننا شروع ہو جائیں تو تم کیا کرو، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اتبعوا السواد الاعظم، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ نیا فرقہ بنانے کی، نیا فتنہ گڑھنے کی ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تمہارے اوپر فرمائی، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پس اس نے الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم بن گئے اس کے احسان سے بائی بائی۔ اب دیکھیے سب سے پہلے مصداق تو اس کے انصار ہیں، مدینہ کے لوگ، اوس اور خزرج جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام کے معاون بنے۔ اسلام سے پہلے 120 سال تک جنگ بواس ان میں چھڑی رہی، تو اب تباہی در تباہی تھی، اور پھر شرک جو سیدھا دور سے میں لے کے جانے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان کے اندر سے جھگڑوں کو ختم کیا، برے رسومات کو ختم کیا، شرک کو ختم کیا، انہیں اسلام کے اوپر اسلام کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا، دشمنیاں ان کی ختم کروائیں۔ پہلے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے، حضور کی تعلیم سے، حضور کی محبت سے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ اب یہ پہلی امت ہے، یہ پہلی جماعت ہے۔ ادھر مکے سے آئے ہیں لوگ، ادھر مدینہ کے لوگ ہیں، پھر گرد و نواح کے ممالک سے لوگ آئے ہیں، تو ایک امت بن گئی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے بچا لیے تمہیں، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں دوزخ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ تو اب پہلے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نے اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر ان کی نسبت سے آگے حکم عام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ ہماری کوشش امت میں اتفاق کی ہونی چاہیے، اتحاد کی ہونی چاہیے۔ اب اتفاق و اتحاد تب بھی ممکن ہے جب قرآن و سنت کا قانون لاگو ہوگا۔ ہر بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں لیے ہوئے قرآن و سنت پہ چلنے کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تم کہاں تھے، اور ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے تم کہاں پہ آئے ہو، تو اب تم نے کار بند رہنا ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان جو پہلے اس کے مصداق تھے، وہ کتنے جلیل قدر لوگ تھے۔ اب امت میں جو فتنہ اور فساد کا بیج بونے والے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مطلوب کرتے ہیں، صحابہ کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم، وہی لوگ امت میں فتنے کے سبب باندھے ہیں جو صحابہ کے معاملات کو ہوا دیتے ہیں، فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، فلاں ایسے تھا، تنقیدیں کرتے ہیں۔ کوئی اہل بیت اطہار پہ تنقید کرے گا، کوئی امت کے اسلاف پہ، جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جن کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، کہ ان پہ تنقید کرے گا۔ تو یہ صورتحال ہے فتنہ پرور لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سواد اعظم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیاتہ ہی اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔